سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اپنی کمزوریاں جو ہماری ہوتی ہیں یا جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بجائے ہم اس پر کہ یہ غلط کام ہم نے کیا ہے اور آئندہ اسے درست کریں گے، نہیں، دوسروں کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیتے، دوسرے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے۔ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں، اور چند دن سے آپ نے دیکھا جو تحریک اہل بیت کے خلاف گورنمنٹ آپریشن کر رہی ہے، سوشل میڈیا، مولوی دیکھ لو، وہ بھی ایک ہی بات کر رہا ہے، جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک قادیانیوں کی سازش ہے۔ اچھا، اگر کوئی مولوی نہیں بھی، اس کو بھی کوئی کام نہیں، اس نے بھی کسی مولوی سے سنا، اس نے بھی آ کے یہ کہنا شروع کر دیا جی یہ قادیانیوں کی سازش ہے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا، وہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے اسلام کو بھی خطرہ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو عوام ہے وہ اسلام سے دور چلے جائیں۔ کئی دفعہ تو ہنسی بھی آتی ہے، اسلام سے دور چلے جائیں، جو اسلام کے مطابق وہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے آس پاس خود بھی نظر ڈال لیں، اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں، اور پھر سمجھ ان کو نہیں آئے گی وجہ یہ کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات سیکھی نہیں۔ میں آج ایک صاحب کی تقریر دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ وہ لگے ہوئے تھے، جی جمعہ جو ہے پنڈی میں فلاں مسجد میں پڑھنے نہیں دیا گیا، وہاں پہ اذان نہیں ہوئی، پھر فلاں مسجد کو سیل کر دیا گیا، لاہور میں مساجد کو سیل کیا گیا، اور اسی طرح آج کل سب سے زیادہ شور ہے کہ مساجد جو ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول کے نام سے روکا جا رہا لوگ۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اگر تو واقعی وہاں پہ جس مسجد میں یا جس مسجد کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا تھا، تو میرا نہیں خیال کوئی پھر وہاں پہ گورنمنٹ نے دخل اندازی کی ہے۔ جب اس کے بارے میں تحقیقات کی، پتہ کیا، پتہ چلا جناب وہاں پہ فتنہ اور فساد کے لیے کوئی نہ کوئی پراپیگنڈا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو مساجد بند کرنی پڑی۔ یہ تو گورنمنٹ نے مسجدیں بند کی، دیکھیں جو طریقے لبیک کے کہنے پہ مساجد بند کی ہوئی ہیں وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا۔ پھر پرانی تقریریں لگائی جا رہی ہیں بار بار، کبھی نواز شریف کی، کبھی رانا ثناء اللہ کا بیان، اور اس میں دوبارہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جناب نواز شریف احمدیوں کے بارے میں کیا بیان دیتا تھا، رانا ثناء اللہ کے بیان چلائے جا رہے، وہ اس کے بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ احمدی جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مگر پھر وہاں پہ آ کے یہ بتایا جاتا تھا نہیں جناب وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ پراپیگنڈا پہ شروع کر دیتے۔ پھر جھوٹ کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، کئی لوگ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ حالت ہے عوام کی جو آپ نے کی، جس اسلام کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا تو جو ہے جھوٹ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں صاحب جتنے بھی ہیں کیا نام لینے ان کے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں سے پھر ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے کہ، اور پھر ہمیں جب تحقیقات کر کے پتہ چلتا ہے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ، اور اپنی طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی حافظ قرآن ہے، اسٹڈی کی ہے، یہ کیا وہ کیا، مگر بالکل جاہل۔ وجہ اس کی پوچھے، جب آپ نے اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی باتیں وہ کرنی ہے جس سے فتنہ اور فساد اور جھوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکہ، فریب اور کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ اب تھوڑا سا اسلامی ملک کی طرف آ جاتے، پاکستان کی طرف۔ 50 سال سے آپ نے احمدیوں کے لیے وہاں پہ مشکلات کھڑی کی، چلو جی مان لیا، آپ نے کہا جناب یہ کافر ہیں، اس کے بعد ان کی اذانیں بند کی، ان کی نماز بند کرنے کی کوشش کی، ان کی قبروں کو
نقصان پہنچایا، مساجد کو نقصان پہنچایا، ہر چیز کی. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام پاکستان میں نظر تو نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آج آپ لوگ آ کے دوبارہ وہی پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ قادیانی سازش ہے پیچھے، اور پھر ان کے اوپر پابندی لگائی گئی، جھوٹے مقدمات 295 298 سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو جو اسلام پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں نظر نہیں آ رہا. کسی دوسری کنٹری میں آپ کو وہ اسلام نہیں نظر آ رہا ہوگا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جس ملک کے 90%، چلو 80%، 70% لوگ بھی لگا لو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ کے وہ واردات اور طرح کی ڈالتے ہیں، وہ مذہب کا اور سہارا لے کے کہ یہ حاجی ہے، یہ اس نے عمرہ کیا ہوا، اس نے اتنے عمرے کیے ہوئے، اس آڑ میں دوبارہ لوگوں کا بیڑا گرک کرتے. نہ آپ وہاں سے اسلام سیکھ سکے، نہ اپنے ملک میں اسلام سیکھ سکے. صرف آپ نے نعرے لگانے سیکھے، اور وہ آپ سب کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جس طرح کسی کو خواب آ جائے تو بکرا صدقہ دینے کی توفیق نہیں رکھتا تو وہ سیری دے جاتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا اس کا کیا مطلب، وہ کہتا پورا بکرا ہی چلا گیا. اسی طرح کا آپ نے اسلام پیش کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے یہ اسلام کیا ہے جو لوگوں کو بتایا. جس طرح میں ابھی یہ بات کہی کہ اب بھی آپ کو ہوش نہیں آ رہی، اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں، آ کے لوگوں کو تکلیف دیں، روڈ بلاک کریں، نعرے لگاتے پھرے، لوگوں کو وہاں پہ کوئی بیمار ہے ایمبولینس گزرنی، کئی مسائل ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا لوگوں کے بچے بیمار تھے، سڑکیں بند کی ہوئی، برے حالات پاکستان میں کیے ہوئے، اور جی ہم فلسطین کے لیے نکلے. فلسطین کے لیے آپ کیا نکلے؟ آپ فلسطین کا مسئلہ پاکستان میں بیٹھ کے کیسے حل کر سکتے ہیں مجھے بتائیے. سب سے پہلے تو یہ سوال، آپ کی سڑک پہ نکلنے سے فلسطینی کو کھانا ملے گا؟ آپ کی سڑک پہ نکلنے سے اسرائیل رکے گا؟ تو یہ جو کچھ بھی ہے پاکستان میں، یہ آ جا کے اگر اس کا آپ اینڈ دیکھیں، جہالت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آج کل ہی کہیں پہ بات ہو رہی تھی تو وہ پاکستان کے متعلق تو میرا خیال ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا تھا، تو وہ کہتے یہ دوائیں لکھ دی، یہ ڈاکٹر نے یہ پکڑ کے لیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ممالک ہے، ہاسپٹل جاؤ کسی کو پتہ نہیں دوائی بھی لے کے آنی، میڈیسن لے کے آنی، ان کے پاس اپنا انتظام ہوتا ہے. وہ کسی کو پرچی لکھ کے نہیں یہ دیتے کہ جا کے میڈیسن لے آؤ. آپ ہاسپٹل گئے ہیں، آپ سے آپ کا مذہب نہیں پوچھتے. ایک صاحب تھے وہ اس پہ بحث کر رہے تھے کہ احمدی جو ہے ان کا علاج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لین دین رکھنا چاہیے، اور کوئی چیزیں نہیں ان کے پاس. آپس میں آپ نے جو آپس میں ایک دوسرے کا علاج کر رہے اس کے کیا رزلٹ نکل رہے. یہ حالات بنے ہوئے پاکستان کے. پچھلے دنوں کئی ویڈیو اس طرح کی چلی کہ ربوہ جو ہاسپٹل ہے، فضل عمر ہاسپٹل، وہاں پہ لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں آپ کا مذہب کیا ہے. ایک سرگودے سے بندہ گیا، وہ کہنے لگا میرا بچہ بچنا ہی نہیں تھا، کسی نے کہا اسے ربوہ لے جاؤ، کہتا میں لے گیا تو وہاں پہ وہ ٹھیک ہو گیا. اس دن کئی لوگ وہاں پہ آپ کے علماء کیا کہتے ہیں کہ خالص دوائی لینی ہو تو ربوہ چلے جاؤ. آپ ان پہ اوپر تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی، خالص دوائی بھی آپ کو وہاں سے ملتی ہے، صحت مند بھی آپ وہاں سے ہو کے آتے ہیں. اپنے جو دوسرے ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپ کو اعتماد بھی نہیں ہو، جو وہاں پہ سروس ملتی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو وہاں کے حالات. تو یہ ایک جو ذہن میں آپ کی چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک آپ ہوش سے ناخن نہیں لیں گے، عقل سے کام نہیں لیں گے. جب تک معدے سے کام لیتے رہتے، یہ علماء ہمارے اکثر معدے سے کام لیتے ہیں نا، کھانے پینے حلوے شلوے کے چکر میں ہوتے ہیں. جو اگر خوراک اچھی جائے گی تو وہ پھر کوئی تقریر شکریر کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر پہلے ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں.
میں 30,000 لوں گا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، اس کے بعد وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا آپ کو اسلام سکھا سکتے ہیں؟ جن کو اپنے پیٹ کی فکر ہو، جن کو اس چیز کی فکر ہو کہ ہمارا جناب ماشاءاللہ کے ساتھ تعلق ہے، پیسہ آئے گا، اس سے پھر ہم آ کے آپ کو نماز بھی پڑھا دیں گے، جنازہ بھی، نکاح بھی، یہ سارا کچھ پیسے کے چکر میں، لالچ میں ہو رہا تھا۔ ان علماء نے یا عام پبلک نے کوئی چیز نہیں سیکھی۔ اگر 50 سال میں آپ اپنے ملک میں احمدیوں کے اوپر پابندی لگانے کے بعد بھی یہ اسلام لے کے آئے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور کوئی چیز نہیں آپ کو میں بتاؤں۔ اور یہ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ آتے، کبھی خود بھی غور کرے، کبھی سوچے کہ یہ جو آ کے آپ روزانہ کوئی نہ کوئی کہانی بیان کرتے ہیں، اس سے آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ دوسروں کے خلاف آ کے بتائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ وقت اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، اول تو میرا نہیں خیال کہ دور دور تک اس چیز کا تعلق ہو علم کا اور آپ کا، تو پھر آپ ظاہر ہے جا کے لوگوں کو بتائیے کہ اسلام یہ ہدایت کے متعلق بتاتا ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم بھی گزارتے ہیں۔ جب آپ نے پورا وقت یہی رکھنا ہے کہ قادیانیوں نے وہاں پہ یہ کیا، وہاں پہ یہ کیا، یہاں پہ یہ کیا، مسیح برادری وہاں پہ یہ کر رہی، فلاں یہ کر رہے، یہ یورپین لوگوں کی سازش ہے، یہ فلاں ملک کی سازش ہے، اور انہیں ملکوں میں آپ آنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیے دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم وہاں پہ چلے جائیں، آپ کے بچے یہاں پہ پڑھنے کو ترجیح دیتے۔ اگر آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کی تھی تو بنانی تھی نا پاکستان میں یونیورسٹیاں، بنانے تھے نا وہاں پہ ہاسپٹل تاکہ علاج ہوتے لوگ۔ آپ کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی آپ اسی چکر میں ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی یہی لبیک لبیک کے نعرے لگا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ اسلام سمجھ رہے، وہ بھی یہ اسلام سیکھ رہے، نئی نسل کا بھی آپ بیڑا گرک کر رہے۔ ان کو پتہ نہیں کسی چیز کا۔ جائیں مائک پکڑے، پوچھیں وہاں سے 10 نوجوان لڑکے لڑکیاں پکڑ لے، انہیں اسلامی سوال کریں، ایک بھی جواب نہیں دے سکے۔ وہ نوجوان کیا، آپ اپنے بوڑھوں سے پوچھ رہے، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ وجہ یہ کہ جب آپ نے ہمیشہ صرف دوسرے فرقوں کے متعلق اپنا وقت برباد کرنا، مولوی ہے وہ بھی مسجد میں بیٹھا، احمدی، قادیانی، مرزئی، اور اس کے پاس کچھ، وہ بابا ادھر اسلام کی باتیں بتا، کیا اسلام کہتا ہے۔ یہ لوگ وہ سننے آئے ہیں، تیری یہ بکواس سننے نہیں آئے، مگر اس پہ انہوں نے ٹائم ضائع کر۔ یہ کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر اسلامی ملک ہے تو اس میں آپ رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں کرسچن ممالک میں آ کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے؟ کیوں یہاں پہ علاج کروانا چاہتے؟ ہر جگہ پہ کافر کے فتوے دینے والے، سارے دن کافروں کی چیزیں آپ استعمال کرتے، وہاں پہ تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ میں نے اس لیے چند چیزیں آپ کو بتائی کہ یار حیرانگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے 30 مار خاں بنتے ہیں، سڑکوں پہ اسلام ڈھونڈ رہے ہیں، آپ لوگوں کو لیے مشکلات پیدا کر کے اسلام ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کئی دفعہ بتایا اسلام تو سلامتی کا نام ہے، کہاں سلامتی پاکستان؟ پولیس والا وہ جوتے مار رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جوتے مار رہا ہے، حکمران آپ کو روزانہ اینٹی پروگرام چلتا ہے، جو بندہ بھی آپ دیکھ رہے وہاں پہ، کس بندے کو وہاں پہ یہ گارنٹی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ یہ جو حکمران ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ سلامتی کہاں ہے؟ غور کریں ذرا اس بات۔ تو جناب اپنی اصلاح ضروری ہے، دوسروں پہ ٹائم نہ برباد کریں۔ میں ایک امریکن کمپنی کے ساتھ بزنس کرتا تھا، ہے تو دھوکے بازی تھی کمپنی، تو وہ کسی نے ہمارے مقابلے پہ اسی طرح کی آئٹم نکال لی، وہ بھی اسی پہ ہی جب بیٹھے اسی، اور میں کہ یار اپنے جو ہمارا بزنس ہے اس پہ ہم توجہ دیں، ہم اپنی انرجی اس کے اوپر زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ بات تو درست ہے۔ تو آج آپ اپنے آپ کو بدلنے پہ اگر یہ سب کچھ ضائع کریں تو پھر بدل سکتے ہیں، مگر کون اس طرف ڈالتا ہے؟ سارا کچھ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔